السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ کو اپنے چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج جو اس موضوع پہ میں بات کرنا چاہوں گا وہ گاندھی سینٹر ہے کینیڈا میں، اور پوری دنیا میں ان کی برانچز ہیں اور ریسرچ سینٹرز انہوں نے کھولے ہوئے ہیں، اور جس طرح وہ تحقیق کر رہے ہیں وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے قرآن پہ اور حدیث پر جس طرح اسلام کا وہ پرچار کر رہے ہیں، اس پر نہایت مجھے خوشی ہوتی ہے اور خوشی محسوس ہوتی ہے۔ اور گاندھی صاحب نے کی جو اسٹڈیز ہیں، جو ان کی ریسرچ ہے، جو ان کا علم ہے، اس سے ان کو جو کوئی انکار نہیں ہے، اور میں ان کا بہت بڑا معتقد ہوں۔ ان کی بہت ساری باتوں سے مجھے میں مانتا ہوں، بہت سی چیزوں سے اختلاف بھی ہے، اور یہ اختلاف جو ہے وہ کسی بھی شخص سے، کسی بھی جو ادارہ ہے، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسکول آف تھاٹ ہے، اس سے ہو سکتا ہے۔ میں اس ویڈیو کے بنانے کا جو مقصد ہے وہ صرف یہ رہا ہے کہ علامہ غلام احمد پرویز صاحب جو ہے ان کی ریسرچ پر اکثر لوگ تنقید کرتے ہیں، اور کہیں تنقید جو ہے وہ ظاہر ہونی بھی چاہیے، تنقید جائز بھی ہوتی ہے، لیکن یہ کہ صرف آپ اگر یہ کہہ کے اور آپ عہدہ برا ہو جائیں کہ جی ناقص ریسرچ تھی اور کا بیان اچھانا نہیں تھا، یا ان کی تحقیق پر آپ جو ہے وہ کاری زر لگائیں، تو یقیناً یہ آپ کا حق بنتا ہے، آپ یہ سب کچھ آپ کر سکتے ہیں، لیکن صرف میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کوئی علم والا شخص وہ اس بات پر اگر کوئی بات کرے اور کسی شخص کو تنقید کا نشانہ بنائے تو بات جو ہے وہ سمجھ میں آتی ہے۔ اور پھر یہ کہ ہمارے اسلام میں اگر ہم دیکھیں، خاص طور پر پاکستان میں دیکھیں، تو بہت ساری شخصیات ایسی گزری ہیں جن میں ہم مودودی صاحب کا نام لیتے ہیں، ڈاکٹر اسرار احمد کا نام لیتے ہیں، امین اسد اصلاحی صاحب کا نام لیتے ہیں۔ یہ بڑی معتبر شخصیات ہیں جن کی قرآن پر خاص طور پر جو ہے وہ تحقیقات ہمارے سامنے ہیں۔ اور اگر پارٹیشن سے پہلے ہم بات کریں تو سر سید کے بعد سے ہم مولانا ابوالکلام آزاد کو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی تفاسیر جو ہے نا ہمارے سامنے آئیں۔ یہ ساری تفاسیر میرے زیر مطالعہ رہی، مفتی محمد شفیع صاحب ہیں، ان کی تفسیر جو ہے نا میرے زیر مطالعہ رہی، اور پھر آخر میں یہ دیکھتا ہوں کہ گاندھی صاحب نے اپنی تفسیر جو بیان کی، وہاں مجھے جو چیز نظر آتی ہے وہ تفسیر کا بیان تو مطلب ایک جو جس طرح وہ کلام کر رہے ہیں وہ چیز سمجھ میں آتی ہے، لیکن الفاظوں کا جیسے مولانا اصلاحی صاحب ہے، وہ اس کی ریپیٹیشن بہت زیادہ ہے ایک ہی لفظ کی، اور ایک ہی بات کی جو ہے وہ الفاظوں کا جو ہے وہ آپ جیسے کہتے ہیں نا کہ بار بار اس کو جو ہے نا وہ دہرا رہے ہوتے ہیں، اور اس سے جو واضح ہونی چاہیے الفاظ، جو بات واضح ہونی چاہیے وہ بات واضح نہیں ہو پاتی۔ یہ تو مولانا اصلاحی کی بات کر رہا ہوں، یہی چیز جو ہے وہ گاندھی صاحب کے اندر بھی ان کی کتابوں میں ہمیں نظر آتی ہے۔ اچھا، دوسری طرف میں بات یہ کرنا چاہوں گا کہ جہاں تک زبان کی بات آتی ہے، اور سب سے بڑا جو الزام اور وہ لگایا جاتا ہے پرویز صاحب پر کہ انہوں نے اپنے معنی دیے ہیں قرآن کو، اور انہوں نے یہ کوشش کی ہے کہ قوم کو گمراہ کیا جائے الفاظوں کی ہیر پھیر سے، زبان کو انہوں نے توڑ مروڑ دیا ہے، اور اپنی لغت جو ہے وہ انہوں نے ڈیزائن کی۔
کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ جو لغتیں موجودہ ہیں اور یہ ہمیں ماضی میں جو لغات ملتی ہیں وہ لغت جو ہیں وہ اس قابل نہیں تھی، خاص طور پہ بر صغیر میں جو ہمارے پاس جو لغت موجود تھی۔ میری جو جہاں تک ریسرچ ہے تھوڑی بہت، اس کے مطابق پرویز صاحب نے جو لغات پہ جو ریسرچ کی تو ان کا ایک جو آپ کہتے ہیں نا کہ ایک پوائنٹ تھا، اس پوائنٹ کو وہ لے کے چلے تھے، وہ یہ تھا کہ ایک تو قرآن کی کسی بھی زبان میں انٹرپریٹیشن نہیں ہو سکتی، یعنی قرآن کو اس کا ترجمہ تفسیر، اب تفسیر تو آپ کر سکتے ہیں شاید، لیکن اس کا ترجمہ جو ہے وہ عربی زبان کے علاوہ کسی اور زبان میں نہیں ہو سکتا۔ اسی کو لے کر پرویز صاحب جو ہیں وہ آگے کی طرف بڑھے ہیں، اور انہوں نے ہمیشہ اسی پہ فوکس کیا کہ اس لیے جب آپ ان کی بہت ساری چیزیں اٹھا کے دیکھتے ہیں، لغت القرآن اٹھاتے ہیں اور ادر بکس ان کی اٹھاتے ہیں، تو اس میں وہ آپ کو نظر آئے گا کہ کہیں بھی انہوں نے ترجمہ کرنے کی کوشش نہیں کی۔ انہوں نے کوشش کی کہ تفسیر اپنی زبان میں آپ کو بتانے کی کوشش کریں، اور کہیں بھی آپ، کیونکہ ہمارے بڑے بڑے جو علماء کرام گزرے ہیں انہوں نے قرآن کا ترجمہ کرنے کی کوشش کی، اور اس ترجمے کو پھر ہم نے آگے پھر مزید الیبوریٹ کیا اور تفسیر اس کی جو ہے نا وہ بیان کی۔ جبکہ پرویز صاحب کا یہ نقطۂ نظر تھا کہ قرآن کی جو ہے وہ کا ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا کسی زبان میں۔ اسی کو بیس بنا کے انہوں نے پرانی جو لغات تھیں ان کو جو ہے نا کھنگالنے کی کوشش کی۔ اب جیسے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ محمد کاظم صاحب کو اگر آپ پڑھیں، ان کی بہت مارکت الارا کتب ہیں، تو اس کے اندر آپ کو تحقیق نظر آئے گی کہ وہ کس طرح انہوں نے عربی زبان پر تحقیق کی۔ بہت قابل انسان تھے، اور انہوں نے وہ عربی زبان میں تحقیق کی اور ہمیں بتایا کہ جیسے عرب جو ہے وہ گھوڑوں کو جو ہے وہ پسند کرتے ہیں، اونٹوں کو پسند کرتے ہیں، تو وہ اپنی شاعری میں بھی اس کا بیان کرتے ہیں، اور اس طرح جو ایک ایک لفظ جو ہے اس کے کہیں 3,000 معنی ہیں، کسی کے 4,000 معنی ہیں، کہیں اس کے جو ہے نا وہ 5,000 معنی تک جو ہے وہ ہیں۔ اور عرب جو شعراء تھے، کیونکہ وہ شاعری جب کرتے تھے تو وہ کسی بھی چیز کی تعریف میں اتنے الفاظوں کا استعمال کرتے تھے، اور محمد کاظم صاحب نے اس کی پھر تحقیق کی اور اس طرح وہ آگے بڑھے۔ تو اگر آپ کو موقع ملے تو آپ محمد کاظم صاحب کی بکس جو ہے وہ مطالعہ ضرور کریں۔ تو میں اپنی تحقیق کے مطابق آپ کو بتاتا ہوں کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے میں نے خود اس وقت کے جو دور جاہلیہ کے جو شعراء تھے، اس وقت کی وہ جو شاعری تھی اس کو پڑھنے کی کوشش کی۔ یہ پرویز صاحب کا جو الزام آپ کہہ رہے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں، اس سے ہٹ کے میں نے یہ تحقیق کرنے کی کوشش کی، اور مجھے میں ایک پوائنٹ پر پہنچا کہ اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ اس زمانے میں جو دور جاہلیہ جو کہا جاتا ہے وہ جہالت والی بات نہیں ہے، مطلب وہ ایک ایرا تھا جس کے اندر بڑے بڑے شعراء جو ہے وہ عرب کے اس میں شامل تھے، اور قرآن بڑے وہ انٹلیکچوئل لوگ تھے، اور ان انٹلیکچوئل لوگوں سے قرآن جو ہے مخاطب ہو رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ کہلوایا جا رہا ہے کہ دیکھو تم جو ہے وہ اس طرف آ جاؤ، نیکی کی طرف آؤ، اس راہ کی طرف آؤ، اسلام کی طرف آؤ، قرآن کی طرف آؤ۔ تو وہ بڑے انٹلیکچوئل لوگ تھے، اور زبان پر ان کی بڑی گرپ تھی۔ تو پرویز صاحب جو ہے وہ اس زمانے کی طرف انہوں نے جانے کی کوشش کی، اور وہاں جا کے وہ الفاظوں کو جو اس وقت اس کسی ایک لفظ کا جو وہ استعمال تھا،
وہاں تک انہوں نے پہنچنے کی کوشش کی، اور پھر وہ جو انہوں نے اپنی لغت القرآن جو ہے وہ ترتیب دی. تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے سائفرنگ جو ہے وہ کی کہ اب اس میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو لوگ کی تحقیقات ہیں اس کو انہوں نے اٹھا کے ایک سائڈ پہ رکھ دیا اور بالکل ایک اپنا ایک الگ راستہ بنایا ہے. اس میں انہوں نے بے شمار اپنے ریفرنسز دیے ہیں لغت القرآن اگر آپ دیکھیں، اور زبان پر جس طرح کی گرپ میں سمجھتا ہوں انہوں نے حاصل کی، وہ اپنی تحقیق سے حاصل کی. اب آپ اس میں بہت ساری چیزوں سے اختلاف کر سکتے ہیں. الفاظوں کے چناؤ میں آپ اختلاف کر سکتے ہیں کہ یہ نطق نہیں ہے، یہ منطق ہے، اور زبان جو ہے وہ منطق سے جو نہیں سمجھی جاتی، نطق سے سمجھی جاتی ہے. کسی حد تک یہ بات صحیح بھی ہے، لیکن میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پرویز صاحب نے کہیں بھی منطق کا استعمال جو ہے وہ نہیں کیا. اچھا، وہ بڑے ریشنل تھنکر تھے، اور ہمارے ہاں یہ ایک بات کو سمجھا جاتا ہے کہ اگر کوئی ریشنالٹی کی بات کرتا ہے وہ بات کرتا ہے پریکٹیکل ہونے کی، کیونکہ قرآن اور اسلام جو تھا وہ پریکٹیکل تھا. وہ صوفیوں والا اسلام نہیں تھا، وہ کسی جو ہے وہ خانقاہوں کا وہ اسلام نہیں تھا، اور بڑا پریکٹیکل اسلام تھا اس وقت. پھر جو انٹرپریٹیشن پرویز صاحب نے کی ہے اپنی ریسرچ سے، وہ بڑی ریشنل تھنکنگ کے ساتھ کی ہے. اس میں انہوں نے بڑے بڑے عالم جو ہے ان کی ریسرچ کو رکھا ہے اپنے سامنے، اور اس میں سے جو چیز صحیح ہے اس کو صحیح لیا، جو غلط تھی اس کو غلط کیا. اسی طرح جیسے میں مثال دیتا ہوں کہ وہ علامہ اقبال کے بڑے مداح ہیں، ان کی شاعری کی، ان کی فلسفی کی، لیکن جہاں ضرورت پیش آئی انہوں نے ان پر تنقید کا بھی نشانہ بنایا. تو جیسے وہ صوفیزم کی بات ہے کہ اسلام میں کیونکہ صوفیزم نہیں ہے، لیکن مولانا روم سے وہ بڑا انسپائر تھے، روحانیت سے بڑا انسپائر تھے، اور حافظ شیراز پہ بھی تنقید بھی کرتے تھے، لائک بھی کرتے تھے. تو وہاں پھر پرویز صاحب نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ دیکھیں قرآن میں جو ہے وہ، اگر قرآن سے اگر آپ یہ اخذ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ صوفیزم جو ہے وہ اسلام کا حصہ ہے، تو جیسے علامہ اقبال نے خود ہی کہا تھا کہ یہ ایک اجنبی پودا ہے. اسلام میں ایک صوفی جو ہے وہ ایک تصوف جو ہے وہ ایک اجنبی پودا ہے. تو اس طرح میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ایک جو انٹرپریٹیشن کی، ترجمہ نہیں کیا، کبھی بھی کوشش نہیں انہوں نے کی ترجمہ کرنے کی. تو ہمارے جو یہ عالم حضرات ہیں، اور جس میں گاندھی صاحب اور ان کی ٹیم جو ہے وہ شامل ہے، حسن الیاس صاحب کو میں سن رہا تھا، وہ زبان پہ تنقید کر رہے تھے کہ گاندھی صاحب پرویز صاحب جو ہے وہ انہوں نے اس حد تک ہے کہ وہ مطلب دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو گئے. تو یہ ان کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ کسی پہ بھی اس طرح جو ہے وہ الزامات کی جو ہے نا وہ بچھاڑ کر دیں. آپ نے جب تک آپ ریسرچ نہیں کریں گے، آپ دیکھیں گے نہیں، تو آپ نے کسی کی کتابیں پڑھی نہیں، ان کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی، ان کے تھاٹس کو، تو آپ کیسے الزامات جو ہیں لگا سکتے ہیں؟ ایسی ہے جیسے کسی فلسفی کو آپ بغیر پڑھے اس پہ الزام لگا دیں. آپ کانٹ پہ، اسپائنوزا پہ، آپ جو ہے وہ شوپنہاور پہ، ٹھیک ہے، آپ نیچر پہ آپ جو ہے نا وہ الزام لگانا شروع کر دیں کہ اس نے تو یہ کہا تھا، اس نے وہ کہا. آپ نے اس کا کتابیں پڑھی نہیں، آپ کو اس کے فلسفے کا پتہ ہی نہیں، تو آپ کیسے الزامات جو ہے وہ لگا سکتے ہیں؟ تو میرا یہاں یہ ویڈیو کو بنانے کا مقصد علامہ پرویز کے جو افکار ہیں ان کو ڈیفینڈ کرنا نہیں ہے، لیکن مجھے صرف یہ بیان کرنا ہے کہ وہ ایک تھاٹ کے تحت یہ چلتے تھے، ان کو سمجھتے تھے. اور اگر آپ کو ان کی نقطہ نظر سے اعتراض ہے تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن اسلام سے خارج کر دیں، ان پہ الزامات لگا دیں. اتنی بڑی شخصیت ہے
علامہ پرویز صاحب کہ آپ ان کو ایسے اٹھا کے سائڈ میں نہیں رکھ سکتے. آپ ان کی جو ریسرچ ہے وہ سمجھتا ہوں میں کوئی ادارہ اتنی تحقیقات کر سکتا ہے, اتنی کتابیں اور اتنے رسائل وہ لکھ سکتے ہیں اپنی زندگی میں, کیونکہ ادارے کا انسٹیٹیوشن کا کام لگتا ہے. جیسا مودودی صاحب کا کام ہے, مودودی صاحب نے اسلام کو سمجھنے کی جس طرح کوشش کی, پھر اس کو پریکٹیکلی جیسے ہمارے سامنے جماعت اسلامی نظر آتی ہے تو وہ انہوں نے اس کو پریکٹیکلی بھی امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی. تو پرویز صاحب کے جو تھاٹس تھے اس کا ہم پاکستان کی جو آئینی اور جو اسلامی اصلاحات تھیں اس میں بھی بڑا خطرہ. وہ بھی الزام لگایا جاتا ہے کہ ایوب صاحب کے ساتھ ان کی بڑی وہ تھی, اور پھر آگے یہ نہیں آیا, اور پھر یہ سارا معاملات تھے, اور بڑا وہ پولیٹیکل اس کو میں ڈسکس نہیں کرتا, لیکن میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ وہ ایک بہت بڑی قداور شخصیت تھے اور انہوں نے اسلام کو جس طرح سمجھنے کی کوشش کی ہے. اگر آپ صرف ان کی زبان کو بولیں کہ جو انہوں نے عربی زبان کو نہیں سمجھا اور لغت پہ آپ ان پہ الزام لگا دیں کہ جی وہ جو عربی زبان ہے وہ نطق ہوتی, کوئی بھی زبان ہوتی ہے وہ نطق ہوتی ہے, اور پھر اس پہ آپ کہیں گے جی اس کو منطق سے جو ہے نا وہ آپ ثابت نہیں کر سکتے, تو علامہ پرویز نے اسے منطق سے ثابت کرنے کی کوشش کبھی بھی نہیں کی. یہ حسن الیاس صاحب کا میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا, تو انہوں نے کبھی بھی یہ کوشش نہیں کی. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کسی بھی شخص پر الزام لگانے سے پہلے, کسی بھی شخص کو مورد الزام ٹھہرانے سے پہلے آپ ان کا جو ریسرچ جو مٹیریل ہے, جو کتاب ہے, جو مواد ہے ان کا, اس کو ایک نظر دیکھ تو لیں. اگر فرض کریں میں بھی حامدی صاحب کو ان کے علم کی اس پر جو ہے وہ بہت زیادہ ایک ریٹ کرتا ہوں ان کو, تو میں جب تک ان کی تحقیقات کو, ان کی کتابوں کو, ان کی ریسرچ کو میں جب تک مطالعہ نہیں کروں گا اور گہرائی میں جا کے دیکھوں گا نہیں, تو اگر میں فرض کرتا ہوں میرا دماغ اتنا ہے کہ میں بہت ہائیلی کوالیفائڈ انٹلیکچوئل ہوں کوئی, تو میں ان کو جا کے جو ہے وہ کرٹیسائز کروں. جس طرح ڈاکٹر اسرار احمد ایک بہت بڑی شخصیت تھے, انہوں نے مولانا اصلاحی کی تحقیقات میں جو ہے نا وہ کہا کہ یہ یہاں انہوں نے غلطیاں کی. وہ اس انٹلیکچوئل لیول پہ تھے تو انہوں نے وہ بات کی, جہاں وہ سمجھتے تھے, ان کی وہ شاگرد تھے مولانا مودودی کے, وہ سمجھتے تھے, وہ ان کے افکار سے واقف تھے, تو انہوں نے کہا کہ نہیں, میں یہاں پر جو ہے وہ اپنا اختلاف رائے رکھتا ہوں اور میں ان سے الگ ہوتا ہوں, مولانا اصلاحی سے بھی اور مودودی صاحب سے بھی. ابھی ڈاکٹر اسرار جیسی شخصیت یہ اگر بات کرے تو یہ چیز سمجھ میں آتی ہے. یہی چیز اگر غامدی صاحب نے کہی ہے تو کچھ سمجھ میں آتی ہے, لیکن ایک حسن الیاس جیسا شخص جو ہے وہ اٹھ کے بات کرے. مجھے حسن الیاس سے کوئی ذاتی کوئی وہ نہیں ہے, میں صرف یہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر ہم کسی کو کرٹیسائز کر رہے ہیں تو ہم دیکھیں تو صحیح کہ وہ اس اسکول آف تھاٹ سے اس کا تعلق ہے, وہ شخصیت ہے کیا. براڈر وے میں آپ جا کے بہت زیادہ آپ ایک دم نیرو مائنڈ ہو جاتے ہیں, آپ بالکل ایسی سوچ لے آتے ہیں کہ نہیں جی یہ تو ان کی اسٹڈیز کو, ان کی ریسرچ کو اٹھا کے آپ سائڈ میں پھینک دیں. تو میں صرف یہ بات کر رہا ہوں کہ پرویز صاحب نے بڑی ریشنل تھنکنگ کے ساتھ اور اسلام کی وہ انٹرپریٹیشن, وہ قرآن کی انٹرپریٹیشن کرنے کی کوشش کی جس پہ ان کے منکر حدیث بھی کہا گیا, جبکہ وہ کہتے ہیں کہ وہ حدیث جو صحیح ہیں اور جو قرآن سے جو میل کھاتی ہیں ان کو وہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ وہ جو میری جو ریسرچ ہے اس پہ بھی اگر آپ کوئی تنقید کر سکتے ہیں, اس سے کوئی اچھی چیز لا سکتے ہیں تو آپ بیان کر دیں. میں تو انکار حدیث جو ہے وہ کرتا ہوں, میں نہیں کرتا ہوں. میں نے ان چیزوں, ان حدیث پر میرا جو ہے وہ ہے کہ جو قرآن سے یا اسلام سے جو ہے وہ میل نہیں کھاتی, اور بہت ساری حدیث وہ ہیں جو احادیث سے صحیح ہے وہ ان کو وہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں. تو یہ بھی کیا کہنا ہے کہ یہ منکر حدیث ہیں.
یہ بھی ایک غلط بات ہے۔ ہاں، انہوں نے قرآن کو، کیونکہ اللہ کی کتاب ہے اور اس پہ جو تحقیق کی ہے اور اس کو ہی صرف نقطہ، آپ کہتے ہیں کہ اسٹارٹنگ پوائنٹ بھی وہی تھا اور اینڈ پوائنٹ بھی انہوں نے وہی رکھا کہ اگر قرآن کے اندر رہتے ہوئے، اس کی حدود میں رہتے ہوئے اگر کوئی ریسرچ آتی ہے تو وہ صحیح ہے، اور اگر وہ، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کی جو تعلیمات تھیں وہ قرآن سے ہٹ کے نہیں ہو سکتی۔ وہ جو کچھ بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں وہ قرآن سے باہر نہیں ہو سکتے۔ ان کی جو بھی ہمیں احادیث مل رہی ہیں، جو ان کی سنت ہے، وہ ہمیں قرآن سے باہر کہیں نہیں ملیں گی۔ تو ہمارا جو اللہ کی آخری کتاب ہے، وہ کتاب ہے، وہ حق ہے، اس میں رہ کے ہوئے، اس کے دائرے میں رہتے ہوئے اگر کوئی چیز جو پرکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم قرآن کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے چیزوں کو پرکھنے کی کوشش کریں، نہ کہ قرآن کو ہم سائڈ میں رکھ کر اور حدیث سے یا دوسری جو ہے وہ چیزوں سے جو ہے نا اس کو پرکھنے کی کوشش کریں۔ ہمارے سامنے پہلے قرآن ہونا چاہیے، اس کے بعد پھر ہم دوسری چیزوں پر جو ہے نا ریسرچ کریں۔ تو مقصد صرف یہ ہے کہ میں آپ کو کلیئر بات جو یہ بتا رہا ہوں وہ یہ ہے، اور اس ویڈیو کے بنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ قرآن کو سمجھنا ہے ہمیں، اور اس میں جو بھی ہمارے علماء کرام ہیں وہ ان کی تحقیقات جو ہے وہ اپنی جگہ ہیں، لیکن کسی کو بھی تنقید کا نشانہ بنانے سے پہلے آپ پہلے اس کی کتابوں کو، ان کی مواد جو بھی ہے اس کا مطالعہ کریں۔ جیسے سر سید پر ایک الزامات جو ہیں وہ تھے کہ سر سید جو ہے وہ بڑے ریشنلسٹ تھنکر ہیں، ٹھیک ہے، تو ان پر نیچری کا بھی الزام لگا کہ انہوں نے جو قرآن کی انٹرپریٹیشن کی ہے وہ تو بالکل ہی ڈیفرنٹ ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جتنی سائنٹیفک ریسرچ جو ہے اس زمانے میں سر سید نے کی، جتنی ریشنلسٹ جو تھنکنگ کے ساتھ انہوں نے قرآن کی انٹرپریٹیشن کی، انہوں نے بتانے کی کوشش کی کہ مسلمانوں تم لوگ کس حال میں زندہ ہو اور تمہیں کہاں ہونا چاہیے تھا اور تم کہاں ہو۔ یہ صحیح معنوں میں کہتا ہوں کہ وہ ایک مجدد کے طور پہ تھے، ہمارے سامنے تھے، ان کے بہت سارے کام ہمارے سامنے، لیکن جو قرآن والا کام ہے، جو انہوں نے تفسیر لکھی ہے، وہ آپ ایک دفعہ پڑھنے کی کوشش تو کریں۔ بغیر ان کی تفسیر کو پڑھے ہوئے ان پہ نیچری کے الزام لگا دیے گئے، ان کو برا بھلا کہا گیا، اور ان کی تفسیر کو خاص طور پہ اٹھا کے کہیں پیچھے پھینک دیا گیا۔ یہ بہت بڑی ہم سے جو ہے وہ غلطی ہوئی، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو علماء ہند تھے ان کا یہ بہت بڑا جو ہے نا وہ ہاتھ تھا اس معاملے میں۔ پھر ہم مولانا ابوالکلام آزاد ہیں، ان کا اگر آپ وہ دیکھیں تو وہ روایت میں بھی ہے، وہ جدیدیت کی طرف بھی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب ہم علامہ پرویز کی جو طرف آتے ہیں اور ان کی جو انٹرپریٹیشن ہے قرآن کی، اس طرف ہم جاتے ہیں۔ مطلب ان کا ایک کارنامہ آپ یہ دیکھیں نا کہ انہوں نے ایک انڈیکس جو ہے وہ بنایا، تبویب القرآن جو ہے ان کا، وہ ایک کارنامہ ہے۔ مطلب آپ قرآن کی آیات کو، ترتیل آیات ہیں وہ آپ ایک آیت ایک جگہ ہے تو دوسری جگہ اس سے میل کھاتی آیت جو ہے وہ دوسری جگہ ہے، اور پھر کہیں اینڈ میں آپ کو کہیں مل رہی ہے۔ وہ انہوں نے پورا انڈیکس بنا دیا اس کا کہ اگر آپ نے الف سے کوئی چیز تلاش کرنی ہے تو وہ آپ کو الف سے جو ہے نا وہ ساری آپ کو آیات کے جو نمبرز اور وہ مل جائیں گے، سورت اور آیت۔ یہ کارنامہ کس نے کیا انجام؟ کس نے انجام دیا؟ آپ تبھی ایسے کچھ لا کے دکھائیں جو پچھلے 50 60 سال 70 سال میں کبھی کسی نے ترتیب دی ہو۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا، پھر ساتھ ساتھ انہوں نے قرآن میں ہمیں انبیاء کرام کے بارے میں بتایا، جیسے میں پہلے بھی اپنی ایک ویڈیو میں ذکر کر چکا ہوں کہ جوئے نور ہے اور برق
طور ہے، شعلہ مستور ہے، اور جس طرح انہوں نے ایک پورا سلسلہ معرف القرآن جو ہے وہ ایک ترتیب دیا، من و یزنا ہے، ٹھیک ہے، تو اس طرح انہوں نے قرآن کی انٹرپریٹیشن کی، آپ کو ایک ایک چیز واضح کر کے بتائی۔ یہ کس عالم نے ہمیں بتایا آج تک؟ مودودی صاحب نے بھی بہت ریسرچ کی، میں ان کا معتقد ہوں، ان کی جو انہوں نے تفسیر کی قرآن کی، اور جو اسلام کو جس طرح انہوں نے پھیلانے کی کوشش کی، لوگوں کے دلوں تک وہ پہنچے، وہ باعث احترام ہیں۔ لیکن اور کون سا ایسا آپ کو اسلام میں ایسا کوئی جائنٹ نظر آتا ہے جو آپ کو بتا دے کہ جہان فردہ کیا ہے؟ یعنی یہاں کے بعد جو ہے وہ آپ کو اس میٹا فزکس کی طرف آپ کو لے جاتے ہیں، آپ کو وہاں لے کے پہنچ جاتے ہیں، وہ بتاتے ہیں آپ کو نظام ربوبیت بتا رہے ہیں کہ اسلام کا جو ہے وہ معاشی نظام کیا ہے۔ تو ایسی شخصیت آپ کو کہیں ملتی ہے؟ سوشلزم، کمیونزم، انہوں نے سمجھا تو اس کو انٹرپریٹ کیا نا۔ مجھے یقین کریں یہ ٹرمنالوجیز کا نہیں پتہ تھا کہ کمیونزم کیا ہوتا ہے، سوشلزم کیا ہوتا ہے۔ انسان نے کیا سوچا، ان کی جو کتاب ہے مارکت الآرا کتاب، وہ آپ پڑھیں تو آپ کا دماغ کھل جائے گا۔ دیٹ واز اے بک کہ جس کو میں نے پڑھا ہے تو آپ یقین کریں کہ میرا دماغ کھل گیا۔ آپ وہ پڑھنے کی کوشش تو کریں، انسان نے کیا سوچا، کون سے فلسفی کا اس کے اندر جو ہے وہ آپ کو ریفرنس نہیں ملے گا بک کا، چاہے وہ ہنری برگسا ہو، چاہے وہ ہیگل ہو، چاہے وہ فریڈرک نیچے ہو، وہ اس کے اندر جو ہے وہ کانٹ ہو، ٹھیک ہے، اسپائنوزا ہو، ڈیوڈ ہیوم ہو، یہ بڑے بڑے نام ہیں ویسٹرن فلسفی کے۔ کس فلسفی کو انہوں نے نہیں پڑھا ہوگا اور اس کا پھر تقابلی مقابلہ نہیں کیا ہوگا؟ آپ یہ بھی تو دیکھیں، کارل مارکس کی جو فلسفی ہے، ہیگل کی جو فلسفی ہے، اس پہ گرپ ہوگی تو انہوں نے جو ہے وہ سوشلزم کو سمجھنے کی کوشش کی۔ انہوں نے بتایا کہ کمیونزم صحیح نہیں ہے، انہوں نے بتایا کہ سوشلزم جو ہے وہ کس طرح جو ہے کہاں مار کھاتا ہے، کہاں اسلام جو ہے وہ سے انہوں نے کچھ سیکھنا چاہیے تھا۔ یہ سب وہ اپنی جو ہے وہ کتابوں میں بتا رہے ہیں۔ اسلام کو آپ کیسے سمجھیں گے جی؟ اسلام کا جو فلسفہ ہے اس کو آپ کیسے سمجھیں گے؟ علامہ اقبال جو کہہ کے چلے گئے کہ جب تک آپ ان فلسفیوں کو نہیں سمجھ سکتے، آپ یورپ کی فلسفے کو نہیں سمجھیں گے، آپ کو کیسے سمجھ میں آئے گا بھائی کہ زندگی جینے کیسے ہے؟ آپ کیسے آپ اسلامائزیشن کی بات کر رہے ہوتے ہیں، آپ اسلام کی انٹرپریٹیشن کی بات کر رہے ہوتے ہیں، آپ اس قرآن کو، اسلام کو سمجھنے کی بات کر رہے ہوتے ہیں، اسلامی ریاست کی بات کر رہے ہوتے ہیں، اور ریاست کو بنانے کا پتہ ہی نہیں آپ کو کہ اسلامی ریاست کے جو ہے وہ ڈائنامکس کیا ہوں گے۔ تو یہ چیز جو ہے وہ علامہ پرویز کی کتابوں سے، ان کی فکر سے یہ چیز واضح ہوتی ہے۔ آپ سمجھنے کی کوشش تو کریں اس کو، خاص طور پہ حسن الیاس صاحب۔ آپ صرف زبان کو لے کے آپ کہہ دیں کہ جی وہ منطق اور یہ جو ہے نطق جو کی طرف جو ہے بات ہے کہ جی وہ لاجیکل وہ راستہ استعمال کرتے ہیں، اس لیے جو ہے نا ان کی ساری انٹرپریٹیشن، سارا جو ان کا ورک ہے اٹھا کے سائڈ میں پھینک دیں آپ، اور زبان جو ہوتی ہے وہ صرف نطق جو ہے نا وہ صرف سننے اور سماعت کی جو ہے نا بات ہوتی ہے۔ بھائی وہ تحقیق تو دیکھ لیں ان کی، وہ ایک فلسفی گزرا ہے، آپ اس کو ایک فلسفی کہیں گے جس نے ایک فلسفہ اسلام کا دیا ہے، آپ کو ایک ریولوشنائز کر دیا آپ کی تھنکنگ کو، آپ کے تھاٹس کو۔ ایسا کوئی شخص جو ہے نا آپ کو نظر نہیں آ رہا۔ سر سید کے بعد آپ کو اگر کوئی شخص نظر آ رہا ہے تو مجھے بتائیں۔ مودودی صاحب ایک بہت بڑی شخصیت ہے، میں مانتا ہوں،
لیکن ایک اسلامی ریاست کا قیام، اس کی جو ڈائنامکس ہوں گے، اس کے جو نوک پلک آپ نے سنوارنی ہے، وہ کیسے ہوگی، وہ پورا ایک لائحہ عمل آپ کو دینے کی کوشش کی ہے انہوں نے. آپ یہ تو سمجھنے کی کوشش کریں. آپ نے صرف ان کو زبان، نطق اور منطق میں جو ہے نا وہ ڈیفائن کر دیا. تو میں حسن الیاس صاحب اور غامدی صاحب کی جو پوری ٹیم ہے ان تک یہ پیغام پہنچانے کی کوشش بھی ہے، اور ایک عام سننے والے کے لیے بھی میں بتانا چاہتا ہوں کہ علامہ پرویز صاحب کو، میں علامہ ایسے نہیں کہہ رہا ہوں، عالم میں اس کو مانتا ہوں جو علم والا ہو. اب مولوی کو بھی، آپ کسی مولوی کو کہہ دیں جو 5 وقت کی نماز پڑھاتا ہے، اس کو آپ عالم کہہ دیں، مولانا کہتے ہیں، نو. عالم وہ ہوتا ہے جو علم والا ہوتا ہے، جس کو اللہ نے علم دیا ہوتا ہے. وہ زیر زبر پیش سے آگے نہیں بڑھتا. میں اس کو عالم نہیں مانتا. آپ اتنا علم تو لائیں جناب علی. آپ غامدی صاحب کے شاگرد ہیں، آپ اتنے بڑے جائنٹ کے ساتھ ہیں، لیکن اپنے ذہن کو تو کھولیں ذرا تھوڑا. ان کی کتابیں پڑھنے کی کوشش تو کریں، اور پھر اس کے بعد 20 سال کے بعد، 30 سال کے بعد کوئی ویڈیو بنائیے گا، شاید میں ہوں نہ ہوں، اور پھر بات کیجیے گا کہ اس دوران میں آپ نے ان کو کیسا پایا. جو میں نے چیزیں آپ کو بتائی ہیں، یا وہ تحقیقات آپ خود کر کے دیکھیں، آپ کا سینٹر کر کے دیکھیں، جو آپ کا اتنا بڑا ادارہ ہے پوری دنیا میں، وہ یہ سب کچھ کر کے دیکھے جو ایک شخص نے اپنے حجرے میں، اپنے کمرے میں بیٹھ کے وہ تحقیقات کی. جو آپ کہتے ہیں نا کہ ایک کمرے میں بیٹھ کے اور صرف اپنی لاجکس استعمال کر کے آپ نے قرآن کو، اسلام کو جو ہے نا وہ پتہ نہیں کیا کر دیا. آپ ان کے افکار کی طرف تو دیکھیں، ان کے افکار کیا تھے، ان کی تحقیقات کیا تھیں. مودودی صاحب نے وہ ریفرنسز نہیں دیے، وہ چیزیں بیان نہیں کی جو انہوں نے بیان کی. مولانا فرائی کی نالج پر، ان پر مجھے کوئی وہ نہیں ہے، لیکن انہوں نے یہ چیز بیان کرنے کی کوشش کی نہیں جو حکیم فرائی صاحب ہے. اس کے بعد مولانا اصلاحی صاحب ہے، پھر آپ اس کے بعد کہتے ہیں جی غامدی صاحب ہے. غامدی صاحب کی بھی ریسرچ کو بھی مانتا ہوں، لیکن انہوں نے بھی وہ انٹرپریٹیشن کی جو قرآن کی ہے، اور ہمیں وہ راستہ بتانے کی کوشش کی جو علامہ اقبال کا جو ویژن تھا، وہ ہمیں پرویز صاحب نے بتانے کی کوشش کی. فکر اقبال آپ پڑھیں، ان کی ساری زندگی، اور جس طرح انہوں نے علامہ کی شاعری ریفرنسز دی ہیں، انہوں نے جگہ جگہ پہ رکتے شاعری کی وہ ریفرنس دیتے ہیں. ان کے 7 لیکچرز پہ جو ہے نا وہ اس میں سے ریفرنسز ہمیں دے رہے ہوتے ہیں. آج تک کس عالم نے ہمیں بتانے کی کوشش کی؟ یہ چیز میں کہنا چاہتا ہوں، اور صرف اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ ساری چیزیں ہیں. اور پرویز صاحب کو آپ کی مرضی ہے کہ آپ ان کو کسی اس میں لائیں نہیں اور ان کی چیزوں سے انکار کر دیں، لیکن ان چیزوں سے آپ انکار ہی نہیں کر سکتے کہ جہاں آپ نے، ہو سکتا ہے آپ کے لیے اسلام یہی ہو کہ آپ جو ہے وہ ایک سینٹر کھول لیں اور صرف زبان کی بیسس پہ جو ہے نا آپ قرآن کو سمجھ لیں. آپ کے لیے ہو سکتا ہے اسلام یہ ہو، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلام کو سمجھنے کے لیے بہت سے فلسفوں کو سمجھنا پڑے گا. آپ کو عربوں کی زبان سمجھنے کے لیے آپ کو اس دور کے اندر جانا پڑے گا. ایسے آپ نہیں سمجھ پائیں گے. آج کی جو زبان ہے، عربی زبان ہے، وہ آج سے 1400-1500 سال پہلے والی زبان ہے نہیں ہے جناب.
قرآن جو اس وقت کی زبان استعمال کر رہا ہے وہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس وقت کی زبان ہو سکتا ہے وہ اس وقت کی زبان ہو، لیکن اس میں کتنا تغیر آ گیا، کتنا وہ بدل چکی ہے، یہ بھی تو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ صرف نطق اور وہ منطق میں اٹک کے رہ گئے۔ آپ کو قرآن کو سمجھنا ہے تو آپ اس دور میں جائیں گے، وہاں کی شاعری کو آپ سمجھیں گے، اس وقت کے جو بڑے بڑے شعراء جو گزرے ہیں ان کی شاعری کو آپ دیکھیں گے۔ ایسے تو نہیں کہہ دیا شاعروں سے بھی مخاطب ہو گیا قرآن، وہ خالی شاعروں سے مخاطب نہیں ہو رہا، وہ اس وقت کے انٹلیکچوئلس جو ہے نا، وہ کیونکہ ہمیں عام طور پہ ایک پرسیپشن یہ ہے کہ جی وہ جاہل لوگ تھے، جبکہ ایسا نہیں تھا جناب۔ تو قرآن کو صرف ان کے معنی میں یا تراجم میں نہیں دیکھنا آپ نے، اور اپنے بہت آگے تک جا کے آگے دیکھنا ہے کہ اسلام کو ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں، قرآن کو ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں۔ تو یہ الزامات میں اس سے شدید اختلاف رکھتا ہوں کہ صرف یہ الزامات لگا کے کہ جی زبان انہوں نے نہیں سمجھی اور اپنے ایک گھر میں بیٹھ کے انہوں نے ایک اپنی زبان بنا لی اور لغت اپنی جو ڈیزائن کر لی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ لغت القرآن اٹھا کے دیکھیں، ان کے ریفرنسز دیکھیں، ٹھیک، اور وہ کس کانٹیکسٹ میں اس لفظ کو وہ لے گئے ہیں اس دور کے اندر اس وقت قرآن کا نزول ہوا، اور وہاں سے اس کے معنی آپ کے سامنے لے کر آئے، یہ دیکھیں آپ۔ وہ سائفرنگ انہوں نے کی، میں مانتا ہوں وہ، لیکن وہ جو چیزیں چھن چھن کے آپ کے سامنے آئی نا، ایک ایک لفظ پہ آپ جب جا کے رکیں گے تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں، اس کے کیا معنی آ رہے ہیں۔ ترجمہ نہیں کرتے ہو، یہ تو مجھے بات ہے، انہوں نے ترجمہ نہیں کیا جو ہمارے علماء کرام نے کیا ہے کہ آپ کو اردو میں سمجھانے کی کوشش کی۔ اردو میں نہیں ہو سکتا بھائی، فارسی میں نہیں ہو سکتا اس کا ترجمہ۔ اس عربی کو آپ اسی عربی سے سمجھ پائیں گے، انہی الفاظوں سے سمجھ پائیں گے، ٹھیک ہے۔ آپ شان نزول اسی وقت سمجھ پائیں گے جب آپ اس دور کے اندر جو ہے وہ داخل ہوں گے، اس دور کے شاعروں میں، اس دور کے انٹلیکچوئلس کی جو ہے نا نثر میں، نظم میں، شاعری میں آپ جائیں گے، اس میں غوطہ ہوں گے تو آپ کو وہ چیز جو ہے وہ سمجھ میں آئے گی۔ تو برائے مہربانی کسی پر بھی الزام لگانے سے پہلے آپ یہ سوچ لیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں اور کیا کہنے آپ چاہتے ہیں۔ تو میرا صرف ایک ادنا سی آپ کے لیے وہ ہے کہ آپ پہلے کسی بھی الزام لگانے سے پہلے اور حتمی الزام لگانے سے پہلے اپنی ریسرچ کو کمپلیٹ کریں۔ اس کے لیے آپ کو سال لگے، 2 سال لگیں، 40 سال لگیں، 50 سال لگیں، پہلے آپ اپنی رائے جو ہے وہ قائم کرنے سے پہلے تحقیقات کر لیں۔ جیسے ہم کرتے ہیں، ہم فلسفیوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، میں نے کہا نا آپ کسی بھی فلسفے کو آپ رد کر سکتے ہیں، آپ تصوف کو بھی رد کر سکتے ہیں، لیکن پہلے آپ نے تصوف کو پڑھا ہو، تو آپ نے تصوف پہ وہ ریسرچ کی تو برائے مہربانی بس یہ ایک ریکویسٹ ہے کہ جو بھی آپ کسی بھی عالم کو، کسی بھی علامہ کی یا اس پر ریسرچ پہ آپ کر رہے ہو، پہلے آپ تحقیق کر لیں، سوچ لیں، سمجھ لیں، پڑھ لیں، ایک عرصہ دیں اس کو، اور پھر اس کے بعد اپنا کنکلوژن کوئی جو بھی آپ دینا چاہتے ہیں وہ دو۔ تو بہت شکریہ آپ نے اس ویڈیو کو دیکھا، اور اس کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، جو بھی آپ کے کمنٹس ہوں گے وہ میں ضرور جو ہے وہ دیکھوں گا، اور مزید اس پر آپ کو جو ہے وہ ریسرچ پیش کروں گا، اور ہمارے چینل کو آپ دیکھتے رہیے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔